الحمد للہ رب العالمین حمد شاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلۃ وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تمہیں کو چھوڑا وہی جانے کہ تم کیا ہو۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے سہیل بھائی، یہاں کے جو چیئرمین ہیں بشیر بھائی، علامہ تنویر مدنی، دیگر انتظامیہ کمیٹی والے جو ہمارے بھائی ہیں، اہل علاقہ، اہل محلہ، آپ تمام کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ ایک تو آپ نے بندہ ناچیز کو مدعو کیا، اور پھر کافی وقت ہو چکا ہے اور ٹھنڈک ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم تقریباً عشاء کے بعد روانہ ہو چکے تھے، لیکن رستے کے اندر جگہ جگہ پہ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے۔ تو انشاءاللہ جب ذکر شروع ہوگا تو سردی ویسے ہی ختم ہو جائے گی، تو امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ ہر لفظ کے اوپر غور کریں گے۔ ساری تحقیق بیان ہوگی، صرف قرآن ہوگا، مصطفیٰ کی حدیث ہوگی، اور میرے اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہوگی۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو باتیں جو محدثین نے حضرت ابوبکر صدیق کے لقب اور آپ کی کنیت کے حوالے سے بیان کی ہے، وہ شاید آپ کے لیے نئی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا، اس کو بغور آپ نے سماعت کرنا ہے۔ ہماری تقریباً تمام اہل سنت و جماعت کی عقائد کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ اجماعی لکھا ہوا ہے، افضل البشر بعد نبینا ای بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یعنی کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی کا نام ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضور مولا علی شیر خدا۔ اور اگر اس جملے کو مطلقاً کہا جائے، یعنی بشر کا لفظ ہٹا دیا جائے، تو پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد نہ تو آسمانوں میں ابو بکر کا کوئی مقابل ہے، نہ زمین میں ابو بکر کا کوئی مقابل ہے، نہ زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک ابو بکر کا کوئی مقابل ہم سے ہو سکتا ہے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کا نام عبداللہ، کنیت آپ کی ابو بکر، اور لقب آپ کے مشہور عتیق و صدیق ہیں۔ کنیت ابو بکر، ابو بکر کا معنی ہوتا ہے بکر والا۔ عربوں کے ہاں ہے کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے، تعظیم دینے کے لیے وہ کنیت دیا کرتے ہیں، اور یہ ایسے نہیں دے دیتے، بلکہ کنیت کے لیے شرط یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وصف کا معنی پایا جائے۔ اب ابو بکر کا معنی بکر والا، جیسے حضور مولا علی شیر خدا کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب، مٹی والا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، وہ مٹی بھی کتنی خوش نصیب تھی جو حضور مولا علی شیر خدا کے جسد اطہر کے بوسے لے رہی تھی۔ جب حضور مولا علی شیر خدا مسجد نبی شریف کے اندر جلوہ فرما ہے اور مٹی جسد اطہر کو مس کیے ہوئے ہے، اتنے میں حضور آ کے فرماتے قم یا ابا تراب، اٹھ مٹی والے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ، یہ ان کا نام نہیں، نام عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، اس کے اندر اختلاف ہے۔ ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ بلی کا باپ، بلی کا باپ کون ہوگا؟ بلی والا۔ اسی طرح عمر بن خطاب کی کنیت ہے ابو حفص، کیونکہ آپ کی شہزادی کا نام کیا؟ حضرت حفصہ۔
تو اسی سے آپ ابو حفص کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کنیت ہوتی ہے اس کے اندر وصفی معنی پائے جاتے ہیں۔ تو عرب کے ہاں کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے، عزت اور رسپیکٹ دینے کے لیے یہ کنیت کو لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب بکر یہ سمیع یسمع ناصر ینصر سے عربی گرامر کے اندر آتا ہے۔ اگر با کے اوپر زبر لے کے ہم بکر پڑھیں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے سبقت لے جانے والا، اس کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنے والا، اس کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے آنے والا۔ اور اگر با ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی وہ اولاد جو اپنے بہنوں اور بھائیوں میں سب سے پہلے پیدا ہو اس کو بکر کہا جاتا ہے، محدثین نے لکھا۔ اور اگر اس با کے نیچے زیر ہو اس کو بکر پڑھا جائے پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جیسے عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے کرمن بکرن، کرم عربی میں کے اندر انگور کو کہتے ہیں۔ کرمن بکرن کا معنی یہ ہے انگور کا وہ دانہ جو سب سے پہلے لگا ہوا ہو۔ اسی طرح درتن موتی کو کہتے ہیں، تو عرب کہتے ہیں درتن بکرن، ایسا موتی کہ جس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہوا ہو۔ تو فرماتے اب سمجھو ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ سارے سبقت لے جانے والوں میں سب سے بڑھ کر سبقت لے جانے والا اور مصطفیٰ کریم کی آواز میں جس نے سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگائی اسی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے سرکار کی آواز پہ بڑھ کر جو کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اور اگر ہم اس کی کنیت کی طرف، لقب کی طرف، عتیق، تو عتیق کے بہت سارے معنی بیان کیے۔ ایک معنی لجمال وجہ، کہتے ہیں کہ ان کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آنکھیں بھرتی نہیں تھی، وہ ٹک ٹک کی باندھ کے ان کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ من ارادہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر صدیق، فرمایا جس نے دیکھنا ہو کہ جو بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے وہ ابو بکر صدیق کو جا کے دیکھ لے۔ ایک عتیق کا معنی جہنم کی آگ سے آزاد، ایک عتیق کا معنی روشن چہرے والا۔ اب آئیے لفظ صدیق کی طرف، میرے پاس اس حوالے سے تحقیق بہت ہے لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا دے کے آگے نکلتا جاؤں۔ لفظ صدیق پہ ہم جائیے تو صدیق کا معنی ہے کہ مبالغے کی حد تک سچ بولنے والا۔ اور ایک صدیق کا معنی یہ لکھا محدثین نے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو منہ سے نکالے وہ ہو جائے۔ سبحان اللہ کا طرح جو منہ سے نکالے وہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کوئی بات خلاف واقع ہوتی اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیتا اگر وہ نکلتی صدیق اکبر کے منہ سے تھی۔ آئیے پہلے اس کی مثال کو قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں۔ یوسف ایھا الصدیق افتینا، یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے جیل کے اندر قید کیا اور آپ کے ساتھ 2 قیدی تھے، ان کو خواب آئی اور ایک اٹھا، اس نے کہا کہ حضرت یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے، افتینا ہمیں فتویٰ دے، ہمیں خواب کی تعبیر بیان کر۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں انگور کو نچوڑتا ہوں اور اس کا رس، اس کا جوس وقت کے بادشاہ کو پلاتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ وقت کے بادشاہ کہ ساقی بنو گے اور اس کو مشروب پلایا کرو گے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میرے بھی خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ وہ خواب کیا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور آسمان کے چرند پرند آ کر اس کو نوچ نوچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور تیرا جو بھیجا ہے وہ آسمانی پرندے چرند پرند آ کے اس کو کھا کے نوچ کے لے جائیں گے۔ اس نے کہا کیسی خواب کی تعبیر آپ بیان کر رہے ہیں؟ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو جھوٹ گھڑا تھا، میں نے تو کوئی خواب نہیں بیان کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواب جب تک خواب ہوتا ہے، جب تک اس کی حقیقت واضح نہ ہو جائے تو معبرین کو بھی چاہیے کہ جب خواب بیان کرے تو اس کا پس منظر اچھا کر کے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ خواب جب تک بیان نہ کیا جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جب بیان ہو جائے پھر وہ اپنی حقیقت کے رنگ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سچا ہو یا جھوٹا ہو، لیکن جو تعبیر میرے منہ سے نکل گئی
کیونکہ میں یوسف ہوں، میں صدیق ہوں۔ تو قرآن نے صدیق کا معنی بتایا، صدیق ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے منہ سے نکلے اندر کو سچا کر دیتا ہے۔ اب ذرا سمجھو، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اب ذرا سمجھو صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہتے ہیں۔ مشہور حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک جنگ ہوئی، میدان کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، ایک خاتون آئی، اس کا ایک لخت جگر ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور وہ صحابہ سے پوچھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ تو صحابہ ان کو کہتے کہ حضور پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ وہ پوچھتے پوچھتے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا کیسا، میرے بیٹے کا حال کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے سوچا کہ اگر اس کو بتاؤں گا وہ شہید ہو گیا تو اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا وہ آگے ابو بکر آ رہا ہے، اس سے جا کے پوچھ لو۔ وہ خاتون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کے کہتی ہے اے ابو بکر صدیق بتائیے میرے بیٹے کا حال کیا ہے؟ فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی جانتے تھے وہ شہید ہو چکا، یہ تمام صحابہ کا عقیدہ تھا کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن اب نکلا صدیق اکبر کی زبان سے، فرمایا صدیق کی زبان سے نکل چکا، مرا ہے تو زندہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ زبان وہ ہے کہ جس سے کبھی جھوٹ نکل نہیں سکتا۔ ادھر صدیق اکبر کا کہنا تھا، اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے صدیق اکبر کے پیچھے چلانا شروع کروا دیا۔ یہ ہے صدیق کا معنی، جو منہ سے کہے وہ سچا ہو جائے۔ اور پھر دوسرا معنی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، بڑی مشہور حدیث پاک ہے صحیح ستہ کے اندر، عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے رات کو بڑا ایک بھیانک منظر خواب دیکھا، خواب یہ کہ میرے گھر کے سامنے ایک درخت ہے اور تیز آندھی و طوفان آیا اور درخت کو جڑ سمیت اکھاڑ کر لے گیا۔ حضور بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا شوہر کدھر ہے؟ کہا میرا شوہر سفر میں ہے۔ حضور نے فرمایا خواب کی تعبیر یہ بتا دی کہ اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب ایک بیوی کو جب یہ اطلاع ملے اس کا حال کیا ہوگا؟ رونا شروع ہوگی، غمگین رو رہی ہے۔ اب وہاں سے نکلی تو آگے ابو بکر صدیق مل گئے، ہائے 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 ہائے۔ فرمایا خاتون کیوں پریشان ہے؟ اب وہ خاتون نے یہ نہیں کہا کہ میں تعبیر تیرے نبی سے پوچھ کے آ چکی ہوں، حضور نے اس کی تعبیر بتا دی ہے، تعبیر نہیں بتائی، کہا کہ ایک پریشانی یہ ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب یہ تھا کہ میرے گھر کے آگے درخت ہے، ہوائیں آندھی آ کر اس کو جڑ سمیٹ اکھاڑ کے لے گئی، میں پریشان ہوں کیونکہ میرا شوہر سفر پہ ہے۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتی؟ اس کی تعبیر یہ کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ اب جملہ پہ غور کرنا، نبی فرما رہے ہیں کہ تعبیر یہ بتاتی ہے کہ سفر میں تیرے شوہر کا انتقال ہوگا، اور نبی کے غلام کہتے ہیں وہ واپس آ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر اقدس نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ تعبیر وہی حق تھی جو آپ نے ارشاد فرما دی، لیکن رب نے مجھے بھیجا اس کو زندہ کر دو، کیونکہ نکلا صدیق کی زبان سے ہے، صدیق جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اب جو صدیق اکبر نے کہہ دیا تو اس کو زندہ کر دو۔ صدیق اکبر کی زبان سے نکلا تھا، اللہ نے اس کو حیات عطا فرما دی۔ اس لیے کہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہے وہ سچ ہو جائے، جو منہ سے نکلے وہ ہو جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کیا کہتے ہیں؟ اور اونچا بولو، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کس نے کہا؟ صدیق۔ بخاری شریف کے اندر جب سرکار معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا اے جبریل ان قوم لا یصدقون، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ یہ واقعہ رونما ہوا آنکھ جھپکنے سے پہلے، رات کے ایک مختصر سے حصے میں میری قوم جھٹلائے گی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ قوم جھٹلاتی تو جو جھٹلائے، جو صدیقوں کا ابو بکر کا ہوا صدیق، آپ کی تصدیق کرنے کے لیے اکیلا ابو بکر ہی کافی ہے، کیونکہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ کہیے، وہ صدیق ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو سب سے پہلے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی یہ صدیق تھے۔ سبحان اللہ کہیے، کیا تھے؟
بلکہ اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے عقائد کے جو مشہور 3 امام ہیں، ویسے 2 کہے جاتے ہیں، مشہور 3 ہیں، امام احمد بن حنبل، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی۔ ہم امام ابو منصور ماتوریدی کے عقائد کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ماتوریدی۔ بولو ہم کیا ہیں؟ آپ بھی یہی اونچی بات سے بولو، ہم کیا ہیں؟ ماتوریدی۔ یہ تو ابھی جا کے لوگوں نے ہٹا دیا، ورنہ اعلیٰ حضرت بھی اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے مولوی احمد رضا حنفی ماتوریدی، تو یہ باقاعدہ لکھا کرتے تھے۔ تو جو اہل سنت کے ہمارے دوسرے امام ہیں، امام ابو الحسن اشعری، انہوں نے اس مسئلے کو لکھا، کہتے ہیں لم یزل مؤمنن، لم یزل مؤمنن، پھر بول لم یزل مؤمنن، لم یزل ابو بکر مؤمنن قبل البعثۃ و بعدہا، تو لم یزل مؤمنن قبل البعثۃ و بعدہا، کہتے ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی مومن تھے اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی مومن تھے۔ اب ارشاد الساری جو بخاری کی شرح امام قسطلانی نے لکھی، آپ اس کے اندر امام ابو الحسن اشعری کے اس قول کو لیتے ہیں، اور جو لوگوں نے قیل و قال جو اعتراضات کیے اس کو لیا اور کہا کہ لوگ تو یہ کہتے کہ پھر اگر اعلان نبوت سے پہلے ابو بکر صدیق مومن اور مسلمان تھے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے وہ تو فلاں وقت کے اندر ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے؟ پھر اس کا جواب کس نے دیا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی، سبحان اللہ کا ذرا اب اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا، اعلیٰ حضرت فرماتے اس کا جواب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی رسول۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، سبحان اللہ کہیے۔ وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامٍ مُّصَلًّى، اور جہاں انہوں نے قدم لگا دیے وہاں فرمایا اس کو جائے نماز بنا لیں۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا، اور نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ الانبیاء ان الانبیاء کل معصوم عن الخطاء الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ بعد النبوۃ۔ یہ تمام شرع کا عقائد کے اندر، عقائد کی تمام کتابوں میں مسلم عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہیں کر سکتے، اس سے پاک اور محفوظ ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اذ قال له ربہ اسلم، جب رب نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اسلام لا، آیا سمجھ؟ نبی تو ماں کے پیٹ میں بھی مومن ہوتا ہے، سبحان اللہ کہیں ذرا، نبی تو ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہے، وہ تو پہلی مسلمان تھے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ کہ اذ قال له ربہ اسلم، ابراہیم اسلام لا، اور وہ بھی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو مسلمان ہوں، کہتے اسلمت لرب العالمین، سبحان اللہ کہیے ذرا، میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے اوپر اسلام لے آیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب دوبارہ تقاضا کیا اسلام لانے کا، اور ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام لایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سابقہ ایمان کی نفی ہو گئی۔ فرمایا اسی طرح جب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اس سے پہلے ان کا ایمان نہیں تھا۔ کیا جواب دیا اعلیٰ حضرت نے، خدا کی قسم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر دیکھیے عمدۃ التحقیق کے اندر امام ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور بخاری کی شرح ارشاد الساری کے اندر امام قسطلانی نے اس کو ذکر کیا، اور بھی متعدد کتابوں کے اندر یہ واقعہ کمی پیشی کے ساتھ ہے، فقیر آپ کو اس کا بالکل خلاصہ کر کے پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیے مقام صدیق اکبر کیا ہے، اور صدیق کب کہا گیا آپ کو؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اے میرے پیارے، اپنا کوئی بچپن کا واقعہ تو بیان کر۔ صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، مسجد نبی شریف کا ماحول ہے، صحابہ کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری عمر 4 سال کی تھی۔ کتنی تھی بھائی؟ 4 سال۔ میرے والد ابو قحافہ مجھے پکڑ کر بت خانے میں لے گئے اور مجھے کہا کہ حاضی آلہتک، یہ تیرے معبود ہیں، السم العلا، یہ سب سے بڑا بت ہے، فاسجد لہم، ان کو سجدہ کر۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میں بت کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ابوبکر صدیق تیری جرت کو سلام ہو، یہ فضل الہی ہے، یہ رحمت الہی ہے۔ 4 سال میں تو بچے کو پاکی ناپاکی کے مسئلوں کا پتہ نہیں، بچے کو تو انبیاء کرام کے سارے نام نہیں آتے، کلمے نہیں پڑھ سکتا صحیح، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، بہت سارے معاملات میں وہ محتاج ہوتا ہے۔
لیکن یہ شاعروں جیسا دنا، ایسی عقل، اس کو فضل الہی کے سوا اور نگاہ مصطفیٰ کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، کہتے ہیں میں بت کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے کہا ان کنت الہن، اگر تو معبود ہے، انی جائع، میں بھوکا ہوں، فاطعمنی، مجھے کھانا کھلا۔ کہتے حضور آواز نہیں آئی اور آنی بھی نہیں تھی، حضور بھی سن رہے، صحابہ بھی سن رہے۔ پھر کہتے ہیں، پھر میں نے اس کو کہا اچھا اگر تو معبود ہے، انی عارن، میں بے لباس ہوں، فاکسنی، مجھے لباس پہنا۔ کہتے پھر آواز نہیں حضور۔ پھر میں نے کہا ان کنت الہن، اگر تو معبود ہے تو دیکھ کہ پتھر میں تجھے ماروں گا، اپنا بچاؤ کر، اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ حضور آواز نہ آئی، میں نے پتھر بت کے منہ پہ مارا، بت کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے کہا فمتنا نفسک، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا، لیکن نہ بچا سکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرے والد ابو قحافہ جو بعد میں صحابی ہوئے، اسلام لائے، اور یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ 4 واسطوں سے صحابی، سبحان اللہ کہے، باپ بھی صحابی، اونچی بات ہے سبحان اللہ، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور پوتا بھی صحابی بنا۔ ہائے ہائے، یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اور پھر کہتے میرے والد نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اور بعض کتابوں کے اندر آتا ہے جب تھپڑ مارا تو ان کو پکڑ کے ان کی والدہ محترمہ کے پاس لے آئے، کہا کہ دیکھ اس نے ہمارے معبودوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو پھر ماں بولی، کہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے، سبحان اللہ کہنا تھا۔ اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا تو میں بڑے اطمینان سے کام کر لیتی تھی، مجھے کام کرنے میں سہولت ہوتی تھی، آسانی ہوتی تھی، میں جھک کر جھاڑو دے دیتی، چھت کے جالے صاف کر دیا کرتی تھی، آٹا گوندھ لیتی تھی، کنویں میں ڈول ڈال کر جھک کر پانی نکال لیتی تھی، لیکن کوئی مشکل آتی۔ لیکن جیسے ہی میں بت خانے جا کر بت کو سجدہ کرنے لگتی تھی، ابو بکر میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، جب تک میرے پیٹ میں رہا میں نے کبھی بت کو سجدہ نہ کر سکی۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔